بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور ٹیلی ویژن کے پروگرام دارالخلافہ میں آپ کا میزبان فیصل عمران نیازی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے کہ تجارت میں 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق تجارت میں وابستہ ہے۔ تاجر شعبہ، تاجر طبقہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، کمیونٹی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور کسی بھی ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے تاجر طبقے کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تاجر یونینز، تاجر انجمنیں تاجران کے تحفظ کے لیے، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہیں۔ اس وقت آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام آباد کی تاجر یونین کے وہ چیئرمین ہیں، اور پاکستان میں دارالخلافہ کے سب سے بڑے تجارتی ہب سیکٹر G8 مرکز، اس میں وہ گزشتہ 20 سال سے لگاتار صدر منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ میری دانست میں ان کا یہ ریکارڈ جو لگاتار کامیابیوں کا تسلسل ہے، گنیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار شہزادہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب فیصل بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ خان صاحب یہ بتائیے کہ تاجر کے تحفظ کے لیے تاجر یونینز کا کردار اور تاجران کے مفادات کے تحفظ کے لیے جو تاجر لیڈران ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو فیصل بھائی میں آپ کا مشکور ہوں، اور آپ کے چینل کا بالخصوص، کہ آپ لوگوں نے کم از کم کسی تاجر کو یا تاجر یونین کو یہ موقع دیا کہ وہ بتا سکے کہ تاجروں کے مسائل کیا ہیں اور تاجروں کی پرابلمس کیا ہیں۔ اس سے پہلے آج دن تک میرے خیال میں ایسا ممکن نہ تھا۔ لیکن تاجر یونین جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے تاجروں کو تحفظ دینا، اور ڈفرینٹ آپ کے ایسے محکمے ہیں جن کی وجہ سے تاجروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یونین از دا نیم آف یونٹی۔ تو تاجر یونین یا کوئی بھی ٹریڈ یونین ہو، اب جس طرح CDA میں یونین ہے وہ بھی ٹریڈ یونین ہے، تو ٹریڈ یونین کوئی بھی ہو نا جی، اس کا کام ہے اپنے تاجروں کے معاملات، ان کے مسائل، فرداً کوئی تاجر بھی کسی محکمے کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے پھر ایک یونین بنائی جاتی ہے جو ان کے مسائل کو لے کے آگے بڑھے، ان کے مسائل کا حل نکالے۔ آپ کے خیال میں ایسے کون سے مسائل ہوتے ہیں جو تاجروں کو پیش آتے ہیں؟ آپ نے تو تاجروں کے مسائل کے بل سے میری دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ دیا۔ بات یہ ہے کہ تاجروں کے دیکھیں جی، تاجروں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ جیسے کہ میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا، اسلام آباد کی بات کروں گا کہ اسلام آباد کا سب سے دیرینہ مسئلہ، اور جو کہ کئی دفعہ اسمبلی میں پاس ہونے بھی گیا، وہ ہے رینٹ کنٹرول ایکٹ، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد کے تاجروں کے حوالے سے، اور وہ جب بھی اسمبلی میں پاس ہونے گیا وہ فیل ہو کے واپس آ گیا۔ اور میں یہ بھی، اب وہ رینٹ کنٹرول ایکٹ جو ہے پورے پاکستان میں موجود ہے، اور نہیں ہے تو اسلام آباد میں نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو پراپرٹی آنرز ہیں، موسٹ آف دیم دے آر بیوروکریٹس، ٹھیک ہے، دے آر ممبرز آف دا اسمبلی، اور وہ غالباً اس بل کو پاس نہیں ہونے دیتے اپنی اسکن کو سیو کرنے کے لیے۔ سب سے بڑا مسئلہ۔ دوسرے مسئلے جو ہیں وہ ان کو میں پیٹی ایشوز کہتا ہوں، CDA کے ساتھ ہو گیا، پولیس کے ساتھ ہو گیا، ٹریفک پولیس کے ساتھ ہو گیا، آل دوز آر پیٹی ایشوز۔ جو میجر ہمارا مسئلہ ہے وہ رینٹ کنٹرول ایکٹ ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی یہ معاملات تو ہمارے رہتے ہیں۔ اب میں چونکہ چیئرمین ہوں مرکزی انجمن تاجران کا، اور بہت زیادہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ اس حوالے سے آتے ہیں، بے دخلیوں کے حوالے سے آتی ہیں، اور میں اس کو بھی کہنے میں کوئی اور نہیں سمجھتا کہ آنر از آلویز آنر۔
مالک ہمیشہ مالک ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی یہ چاہیے کہ کم از کم جو کرایہ دار ہیں اور تاجر ہیں ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک نہ کیا جائے، ان کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے پچھلے دنوں، I-9 کے ایک علاقے میں ایسا معاملہ ہوا کہ ایک SP تھا یا SSP تھا KPK کا، اور انہوں نے آئے اور انہوں نے تاجر کو مارا بھی، پیٹا بھی، وہ FIR بھی ہوئی۔ یہ معاملات ہمارے لگے رہتے ہیں۔ تو یہ جو رینٹ کنٹرول ایکٹ ہے بیسیکلی، اس کے لیے تو آپ نے کافی عرصہ سے یہ کمپین شروع کر رکھی ہے، تو اس میں آخر یہ جو بیوروکریسی آڑے آ رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایک مناسب اقدام یا کوئی ٹھوس اقدام جو ہیں وہ آپ کس طریقے سے آپ اٹھا سکتے ہیں، یا کون سی ایسی اتھارٹیز ہیں جن تک یہ پیغام جانا چاہیے؟ دیکھیں فیصل بھی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتھارٹی اس میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے گورنمنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس پہ ہم لوگوں نے کام کیا اور ایک مدت سے ہم اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ایکٹ اسلام آباد میں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے تو میں گورنمنٹ، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارا ایک جائز مسئلہ ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شاید اس مسئلے میں ہمیں اور کتنی جدوجہد کرنی پڑے، اس کے لیے ہم نے بہت ساری ہڑتالیں کی، اسلام آباد کی مارکیٹس بند ہوئی، 3 دن ہوئی، پھر ہمیں لالی پاپ دے کے کہ جی ہم اس کو کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم آئی ڈونٹ نو کہ اب وہ کیوں کہاں پہ رکا ہوا ہے وہ بل، اور کب تک وہ پاس ہوگا۔ جو ان کی فیور میں بل ہوتے ہیں کہ MNA کی تنخواہ ڈبل کی، رات کو سوئے صبح ڈبل ہو گئی، لیکن جو تاجروں کی، جن کو آپ کہتے ہو، جیسے آپ نے کہا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اینڈ دس از فیکٹ، کہ تاجروں کے ٹیکسز پہ گورنمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے۔ بیرون ملک آپ اوور آل دیکھ لیں انٹرنیشنلی، کہ جو تاجر ٹیکس دیتے ہیں ان کو بینیفٹس ملتے ہیں، ان کو ہیلتھ فیسلٹی ملتی ہے، ان کو ایجوکیشن فیسلٹی ملتی ہے، ان کو رہائش کی اپنا ملتا ہے، لیکن یہاں پر پاکستان میں ٹیکسز تو ہمارے پہ ایسے ڈال دیے جاتے ہیں کہ ہر چیز پہ ٹیکس ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو آپ کہہ لیں کہ جو ہمیں اس کی اپنا اپرچونیٹیز ملنی چاہیے، وہ آج دن تک نہ ہو سکے۔ موجودہ حکومت کے بارے میں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ تاجر دوست حکومت ہے، اور ہمیشہ اس نے تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے پیکیجز بھی لائے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا آپ کو ابھی بھی یہ ہرڈلز موجود ہیں یا رکاوٹیں موجود ہیں کہ آپ اپنا موقف جو ہے واضح طور پر ان تک نہیں پہنچا سکے؟ اس حوالے سے تو میں آپ کو کہوں گا کہ جو آپ کا کویشچن ہے، اٹ از اے گڈ جوک آف اے ڈے، یہ ایک اچھا مزاح آپ نے کیا ہے کہ موجودہ جس کو آپ تاجر دوست کہتے ہیں حکومت کو، میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مظالم اور جو ظلم کیے گئے ہیں تاجروں کے ساتھ، اب یہ اس سے ہٹ کے کہ میں تو ٹریڈرز کو اس ٹائم ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ جتنا ظلم یہ گورنمنٹ تاجروں کے ساتھ کرتی ہے شاید ہی کو گورنمنٹ کرتی ہے۔ ایون ماشاء اللہ میں ایسا نہیں ہوا، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ مطلب ڈار صاحب جو ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے کوئی نیا ٹیکس ڈیزائن کر لیتے ہیں اور صبح ہم پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا جو ایک محکمہ یہاں پہ آپ کی زیر، جس طرح آپ کا بزنس ہے، یہ بڑا ایک تجارتی ہب ہے، اور کار بارگینز بہت ایک ایلیٹ قسم کا اس کو بزنس سمجھا جاتا ہے، امیرانہ بزنس ہے، تو یہاں پہ آپ کو جو ہرڈلز ہوتی ہیں اس کے لیے ظاہر آپ کام بھی کر رہے ہیں، اور پچھلے 20 سال آپ کا ریکارڈ بتاتا ہے یہ چیز، تو یہاں پہ آپ کو ایسے کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، خاص طور پر آپ کا جو موجودہ بزنس ہے اس حوالے سے اگر میں پوچھنا چاہوں؟ دراصل بھی اس میں یہ ہے کہ اپنا ہمارا جیت مرکز جو ہے بیسیکلی یہ آٹوموبائل مارکیٹ ہے، اور یہاں پہ اور پورے پاکستان میں جیت مرکز کا ایک نام ہے، اور یہاں پہ جو پرابلمز ہمیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے حوالے سے اور CDA کے حوالے سے ہیں، وہ ہیں ایکسائز کے حوالے سے بالخصوص ہمیں بہت سارے پرابلمز ہیں، اور اس پہ میری پچھلے دنوں ڈائریکٹر ایکسائز صاحبہ سے بھی بات ہوئی، اور اس پہ ہم نے کچھ ورک آؤٹ بھی کیا۔ انہوں نے ایک ETO ہیں نثار ہنجرا صاحب، بہت اچھا انسان ہے وہ، اور انہوں نے بھی ہم سے گفتگو کی۔ اس میں ہمارے پرابلم جو ہیں بڑے ڈفرینٹ ہیں، کہ اس میں سم ٹائم ہمیں پرابلم ہوتی ہے جس طرح ان کی ویب سائٹ آن نہیں ہے، پلس جو آپ کی گاڑیاں
بک جاتی ہیں، اس کے بعد ان کے پہ اپلیکیشن لگ جاتی ہے، ٹرانسفر پہ رکاوٹ آ جاتی ہے. سو اس قسم کے مسائل ہمارے ایکسائز کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس پہ ہماری ابھی ورکنگ جاری ہے. تو انشاءاللہ ویری سون میں امید رکھتا ہوں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی اور ای ٹی او سے بھی کہ انشاءاللہ ہم مل جل کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں. ایک بہت بڑا مسئلہ جو آپ کے اس سیکٹر اس مرکز کا ہے وہ انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے کہ گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے واضح طور پر اگر دیکھا جائے تو گاڑیاں فٹ پاتھ تک موجود ہیں اور یہاں پہ بازار وغیرہ بھی لگتا ہے. اس سلسلے میں بھی آپ نے کوئی عملی اقدامات اپنی یونین کی حد تک یا اس مرکز کی حد تک یہاں پہ کچھ کیے ہیں؟ اس میں فیصل بھائی ایسے ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انکروچمنٹ ہے، لیکن اگر کمپیریزن کریں تو ہمارے پاس انکروچمنٹ وہ انکروچمنٹ نہیں ہے جو اسلام آباد کی تمام اور مارکیٹوں میں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم آٹو موبائل مارکیٹ سے میرا تعلق ہے اور یہاں پہ شو رومز کا سب سے زیادہ شو رومز ہمارے اسلام آباد کے G8 مرکز میں ہیں. ہمارے پاس وہ انکروچمنٹ نہیں ہے جو کراچی کمپنی میں ہے، جو I-10 میں ہے، جو سپر مارکیٹ میں ہے، جو اپارا مارکیٹ میں ہے، جو جناح سپر میں ہے، کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹالز لگائے ہوئے دکانداروں نے باہر اور وہاں پہ فٹ پاتھ. آپ کی بات بالکل درست مانتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک انکروچمنٹ جس کو میں خود بھی فیل کرتا ہوں کہ وہ غلط ہے، وہ ہے فٹ پاتھ اور یلو لین. پارکنگ ایریا تو الٹیمیٹ آپ نے دینا ہی ہے. اچھا، اس کے لیے ہم نے ایک تقریباً 8-9 سال پہلے میں نے ذاتی طور پہ ایک اپلیکیشن موو کی تھی کہ جیسے آپ نے اور ٹریڈز کو آپ نے پلاٹس دیے تھے اور آپ کیوں نہیں ہم کو بالخصوص G8 اور G9 کے تاجروں کو جن کی وجہ سے ٹریفک ہرڈل بھی آ جاتی ہے اور بڑے معاملات ہیں، تو اس کو ہم کیوں نہ ایک اچھے لیول پہ ایک آٹو موبائل مارکیٹ بنا دیں اور شہر سے ہٹ کے چاہے روات میں جگہ دیں، چاہے ترنول میں دیں، مطلب اسلام آباد ICT کے اندر ہمیں کوئی علیحدہ جگہ دے دے تو ہم اس شہر سے باہر ہو جائیں گے. تو اس پہ ورکنگ ہوتی رہی. لاشاری صاحب نے اس پہ بڑی ورکنگ کی، کامران لاشاری صاحب جو چیئرمین CDA تھے، اور اس سلسلے میں میری موجودہ چیئرمین CDA سے، جب یہ چیئرمین CDA نہیں تھے، میئر تھے، تو میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بھی مجھے یقین دلایا. اب اس فائل کی یہ سچویشن ہے کہ آپ کے لیے جگہ بھی الوکیٹ ہو چکی ہے ان فرنٹ آف میٹرو I-10 میں. اس کا نام بھی تجویز ہو چکا ہے، آٹو موبائل انکلیو. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ ابھی تک وہ کام رکا ہوا ہے. میں آپ کے توسط سے موجودہ میئر اور چیئرمین CDA کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کم از کم، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے اس والا انکروچمنٹ والا، اس میں خود فیل کرتا ہوں کہ زیادتی ہے، ہماری طرف سے زیادتی ہے، لیکن ہم بھی جائیں تو کہاں جائیں. اور اس میں ہم لوگ ویسے انشاءاللہ یہ ہمارا الیکشن بھی ابھی آنے والا ہے، اور اس حوالے سے اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن کے فوری بعد میری پریورٹی میں ہے کہ میں اپنے تاجروں سے مل کے، بجائے اس کے کہ ہم آپریشنز میں جائیں، اس میں جائیں، میں امید رکھتا ہوں اپنے تاجروں سے بھی کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس مسئلے کو خود بیٹھ کے حل کریں گے. الیکشن کی آپ نے بات کی. الیکشن ہر 2 سال بعد ہوتا ہے اور آپ منتخب نمائندے بھی ان کے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. پچھلے 20 سال سے آپ ایک مرکز میں موجود ہوں اور کنٹینیوسلی اس کو چلا رہے ہیں. تو ایک تاجر لیڈر ہونے کے ناطے، اس کے باوجود کہ آپ کی خدمات بھی ہیں اور لوگ مانتے بھی ہیں اس چیز کو، ایسی کون سی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو آئے روز جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. میں آج بھی کمپین کے دوران، مجھے بہت ہی خوبصورت ووٹر ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کس کے ووٹر ہیں کس کے نہیں، انہوں نے بھی یہ کویسچن کیا کہ آپ لوگ مل بیٹھ کے ایک دفعہ، 2 گروپ تھے، اب 3 گروپ ہیں، آپ مل بیٹھ کے اس کو کیوں نہیں کرتے کہ آپ پریزیڈنٹ، وہ جنرل سیکرٹری، وہ جنرل سیکرٹری. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے اور ان کو ہونا چاہیے. اور مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب الیکشن آتا ہے. جس طرح لوگ عید کا انتظار کرتے ہیں، میں الیکشن کا انتظار کرتا ہوں.
مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ ماحول کہ چلیں اس بہانے آپ لوگوں سے ملتے ہیں, ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے, ان کے لیے بھی ایک میرے ایٹ لیسٹ میرا ووٹر جو ہے وہ تو اس کو انجوائے کرتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز بھی تو دیکھی گئی ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے تھے کہ بلا مقابلہ کی سچویشن ہوتی تھی, پھر 2 گروپ بنے, اس وقت 3 گروپ آپ کے مقابلے میں ہو جائے. کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ لوگوں کا اعتماد آپ لوز کرتے جا رہے ہیں, یا یہ آپ اس کو بھی جمہوریت کا حسن ہی سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اس کو بھی جمہوریت کا حسن سمجھتا ہوں. اللہ پاک کا میرے پہ آج بھی کرم ہے, اور میں انشاءاللہ بہت پر امید ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ الیکشن بھی اللہ کے حکم سے فاؤنڈر گروپ لے کے جائے گا. لیکن فاؤنڈر گروپ جو ہے اس کی بنیاد 1988 میں میرے جو گروپ کا چیئرمین ہے راجہ حفیظ عباسی, انہوں نے رکھی, اور آج دن تک اس مرکز پہ ہمیشہ برسر اقتدار فاؤنڈر گروپ ہی آیا, اور آج بھی آئے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے سے میں کوئی اعتماد کھو رہا ہوں. یہ دوستوں کی, اب یہ جو تیسرا گروپ ہے, یہ دوسرا گروپ ہے, میں تو اپنا یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں, ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اختلاف رائے ہونا کو میں جمہوریت کا حسن سمجھتا ہوں. لیکن اس جمہوریت کے حسن میں اس وقت سچویشن کچھ اس طرح سے جا رہی ہے کہ آپ کے ہی گروپ کے لوگ ایک الگ گروپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف ایکا ہو رہا ہے اس مرکز میں. کیا آپ اس چیز کو باور کرتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. اگر میرے گروپ سے کوئی 1-2 بندے اگر گئے بھی ہیں, یا یہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی سے نون لیگ میں لوگ جاتے ہیں, نون لیگ سے پی ٹی آئی میں جاتے ہیں, تو ایسا تو ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی اتنا سیریس نہیں ہے, میں اس کو بڑا ایزی لے رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا سچ یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے. تو جس وقت یہ الیکشن ہو جائیں گے, آپ کے آمدہ الیکشن, اس کے بعد آپ نے کیا ٹارگٹس گول جو ہیں اپنے مد نظر رکھے ہوئے ہیں جن پر آپ چلیں گے, یا کون سا ایسا پیکج آپ نے اپنے تاجر بھائیوں کو دیا جس کی وجہ سے وہ آپ کو اس دفعہ بھی منتخب کریں, جس طریقے سے انہوں نے پریویسلی ایک ریہرسل کی اور آپ کو منتخب کیا؟ تو ایسے نئے کون سے آپ نے چیلنجز یا پیکیجز ان کے لیے رکھے ہیں تاکہ وہ آپ کو دوبارہ یہ عزت دیں؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ کاش لاہور چینل 1998 میں ہوتا, جب میں پہلا الیکشن جیتا تھا, اور وہ آپ بھی ہوتے, تو میں آپ کو 1998 کا جی 8 مرکز بھی دکھاتا اور 2017 کا بھی دکھاتا. میرے لیے ہر وقت چیلنجز ہوتے ہیں, اور میں ان چیلنجز کو بہت ایزیلی, جو گولز مجھے دیے جاتے ہیں, جو چیلنجز ہوتے ہیں, میں ان کو اچیو کرتا ہوں, اور یہی میری کامیابی کی وجہ ہے. عام تاثر یہ بھی ہے کہ جس طرح کی اتنی بڑی مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پہ عموماً یہ 2 نمبر گاڑیوں کے معاملات بھی آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موبائلر ہوتے ہیں, وہ مارکیٹ کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بعض اوقات آپ لوگوں کی بدنامی کا سبب بھی بنتے ہیں. تو اس کے تدارک کے لیے بھی کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے آپ کو؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا تھا, اب نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اب میری جو مارکیٹ ہے وہاں پہ آلموسٹ سارا امپورٹ گاڑیوں کا کام ہوتا ہے. ایسا تھا, یو آر ویری رائٹ, وہ اس ٹائم تھا جب یہاں پر اتوار بازار لگا کرتا تھا, جس پہ میری بڑی محنت رہی, اور اس اتوار بازار کو میں نے بند کروایا. اور آج آن ایئر کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے 3-4 دوست ایسے بھی ہیں مرکز میں جن کے پاس میں ووٹ کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جناب آپ بہت اچھے ہیں, بڑی اچھی پرسنالٹی ہے آپ کی, پڑھے لکھے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ کو ووٹ نہیں دوں گا. تو میں نے کہا بھئی اس کی وجہ بتا دو. اس نے کہا جی کہ آپ نے اتوار بازار بند کرایا. تو میں نے اس بھائی کو جواب دیا, میں نے کہا میں جب تک زندہ ہوں میں مرکز کے الیکشن لڑتا رہوں گا, لیکن آپ کو بھی قسم ہے کہ آپ مجھے ووٹ نہیں دینا. کیوں کہ میں نے اتوار بازار نہیں کھلوانا. وہ ایک ہماری بہت بڑا بدنامی کا باعث تھا. آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسا ہمارے مرکز میں ہوا, کئی دفعہ ہوا کہ گاڑی باہر بھی کی اور نام اخبار میں جی 8 مرکز کا آیا. تو وہ اس کے بعد اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب انشاءاللہ ہمارے پہ ایسی بات نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انکروچمنٹ, وہ بھی ایک انکروچمنٹ تھی. ڈی ایم اے کا مسئلہ ہے, ڈی ایم اے انفورسمنٹ وغیرہ جو ان کی
اور اس سلسلے میں جو ہمارے یہاں کے UC32 سے جو چیئرمین منتخب ہوئے جو منیر اشرف، ان سے بھی، اور جو میری وارڈ 6 سے احتشام ستی صاحب جو ہمارے جنرل کونسلر ہیں، اور وہ بھی میرے گروپ سے، تو میری چوئی منیر اشرف سے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے موجودہ چیئرمین ہیں اور جو میئر ہیں، میری ان سے 1-2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کامران لاشاری کے بعد اگر کوئی شخص میں سمجھا تو وہ شیخ انصر صاحب ہیں، اے مین ہو از ہیونگ ویژن، اور وہ کام کرنے کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اصل بات یہ ہے کہ CDA کا جو محکمہ ہے، اس میں بالخصوص ڈائریکٹریٹ آف انفورسمنٹ جو ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ CDA اور ڈائریکٹریٹ آف انفورسمنٹ جو ہے، یہ خود یہ پرابلمس ختم نہیں کرنا چاہتی ریگارڈنگ انکروچمنٹ۔ اب اس کی آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے آپ کا یہ جو ایئرپورٹ کے پاس کھنہ برج ہے، وہاں پر بہت ساری کارٹس ہیں، ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، اینڈ نو بڈی نوز کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اور آپ اس میں رسک دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ نیچے روڈ ہے، اور وہ بھی VVIP روڈ، جہاں سے بہت سے ڈگنیٹیز گزرتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں۔ اوپر کون ہے کون نہیں ہے، نو ون نوز۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ اگر وہ ختم ہو جائے تو جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا۔ میں سب سے پہلا بلیم کروں گا CDA پہ، کوئی بھی چیئرمین ہو۔ میرا یہ آپ کے توسط سے میں یہ بھی پیغام میرا جانا چاہیے کہ اگر آپ انکروچمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دیٹ ٹائپ آف انکروچمنٹ، اس کو آپ ختم نہیں کرتے، اور آپ ہماری طرف تو بھاگ آتے ہیں۔ اصل انکروچمنٹس وہ ہیں جو فیض آباد پہ ہے، جو کھنہ برج پہ ہے، اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے مشورہ لیں، میں بتاؤں گا کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ CDA کا جو کردار ہے، پچھلے کافی عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ CDA اپنا وہ کردار جو ایک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، اس میں وہ مؤثر نہیں رہا۔ شاید اسی وجہ سے یہاں پہ بلدیاتی الیکشنز بھی ہوئے، اور بلدیات کے ذریعے میئر کا شعبہ بھی یہاں پہ آیا۔ اس وقت میئر اور چیئرمین CDA یہ ایک ہی شخصیت کے پاس ہیں، دونوں عہدے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے میئر وہ چیئرمین CDA کی حیثیت سے وہ تمام اقدامات کر پائیں گے جن کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، یا جن کے لیے میئرشپ کا عہدہ لایا گیا تھا؟ سوچ تو میری ایسی ہی تھی کہ جب میئر اور چیئرمین CDA ایک سیٹ پہ ہوں گے تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ بالکل بڑے آسانی سے طے پا جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بات وہی آ جائے گی کہ جو بیوروکریسی ہے وہ اس نظام کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اب چیئرمین نے پہلے آپ کو کہا کہ شیخ انصر صاحب، میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں نے دیکھا کہ ان میں ایک ویژن ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ناکام کرنے کے لیے، اس نظام کو ناکام کرنے کے لیے، بلدیاتی نظام کو ناکام کرنے کے لیے بھرپور طاقتیں جو نہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور وہ کام کرنا چاہ بھی رہے ہیں، لیکن ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں شیخ صاحب جو چیئرمین CDA ہیں، تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے پرابلمس، جس طرح E&M ڈائریکٹریٹ ہے، آپ جس روڈ سے آپ بات کریں تو وہ بھی کہیں گے جی فنڈز نہیں ہیں، E&M سے بات کریں وہ بھی کہیں گے فنڈز نہیں ہیں۔ اگر CDA کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو پھر کون سا محکمہ ہے جس کے پاس فنڈز ہیں؟ جو آئے دن پتہ لگتا ہے کمرشل آکشن ہو گئی، ریزیڈینشل آکشن ہو گئی، تو پیسہ کہاں پہ ہے؟ اب دیکھیں نا، یہی CDA تھا جس کو کامران لاشاری چلا رہے تھے اس ٹائم۔ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ CDA کی تاریخ میں اتنی ترقی اسلام آباد میں نہیں ہوئی جتنی چیئرمین کامران لاشاری کے ٹائم پہ ہوئی۔ اور میں تو خیر ان کے بارے میں عموماً کہتا ہوتا تھا 2 شخصیات کے بارے میں، ٹریفک کے حوالے سے جو اسلام آباد ماڈل ٹریفک پولیس بنی، اس کے حوالے سے میں کہتا ہوتا تھا کہ سلطان اعظم تیموری، اور CDA کے حوالے سے کامران لاشاری۔ میں تو یہ کہتا تھا کہ ان کو تا حیات ان سیٹوں پہ چھوڑ دیں، آپ دیکھیں اس شہر کے حالات کیسے ہو جائیں۔ اپنے آخری سوال سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مرکزی انجمن تاجران کے چونکہ آپ چیئرمین ہیں، تو آپ کے دائرہ اختیار میں تو پورے اسلام آباد
का जो ताजिर यूनियंस हैं वो आपके दायरे इख्तियार में आती हैं। तो ये तमाम मसाइल जिनकी हम G8 के लिए बिलखसूस हम बात कर रहे थे, ये तमाम मसाइल बाकी सेक्टर्स में, बाकी मार्केट्स में भी मौजूद हैं। इस सिलसिले में मरकज़ी अंजुमन ताजरान का जो रोल है वो कितना अहम है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये इतनी फ़ाल नज़र नहीं आती जितनी फ़ाल उनको नज़र आना चाहिए था। नहीं फैसल भी मैं आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा। ये हमसे पूछें जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ऑफिस बेरर्स हैं कि ये जो मसाइल G8 मरकज़ के, मैं G8 मरकज़ तो वो चलते चलते दरमियान में आ गए ना, क्योंकि आजकल वो हमारी इलेक्शन मुहिम चल रही है। अदरवाइज़ ये मामला जो G8 मरकज़ के हैं ना, पूरे इस्लामाबाद के हैं, उसमें इंशाअल्लाह मेरे साथ काशिफ चौधरी हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, बल्कि जनरल सेक्रेटरी हैं, बल्कि हम लोग बड़ी वर्किंग कर रहे हैं। और हमें ये मैं आपको बताया ना कि ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछें कि हम सारा दिन किसी न किसी मरकज़ में, किसी न किसी मार्केट में कोई ना कोई मसला होता है तो हम वहाँ पे पहुँचते भी हैं, और CDA के साथ मीटिंग्स, इंतज़ामिया के साथ मीटिंग्स हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं, और कोई ऐसी गैर फ़ाल नहीं है। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से हमारी बड़ी अचीवमेंट्स हैं उसमें। तो आज की नशिस्त का एक आखिरी सवाल, क्योंकि इलेक्शन आपके नज़दीक हैं, तो अपने ताजिर भाइयों के लिए आपका कोई पैगाम? मेरा सिर्फ अपने ताजिर भाइयों के लिए जो पैगाम है जी, बिलखसूस मेरे G8 मरकज़ के, कि मेरी कंपेन जो होती है ना जी, उसमें लोग तो जाते हैं, मेरे जो दूसरे ग्रुप्स हैं, मेरे भाई हैं, वो जाते हैं, वो दुआ खैर करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि दुआ खैर व बरकत के लिए। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो जज्बाती दोस्त हैं, वो उनसे जाके हल्फ लेते हैं, तो मैं उनको मना करता हूँ कि किसी को यार ये हल्फ वगैरह मैं इस पर बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ कि बुरी बात है, गुनाह समझता हूँ कि हल्फ किसी से लेना, उसके दिल में क्या नहीं। मैं सिर्फ उनको ये पैगाम दूँगा कि इलेक्शन इंशाअल्लाह होने को है, बिल्कुल कंपैरिजन बिटवीन द कैंडिडेट्स, तोल के वोट दें। मैं किसी से वोट ना मांगता हूँ ना, अगर मेरा किरदार बेहतर है और आप समझते हो कि भी मैं इस मरकज़ के लिए बेहतर शख्सियत हूँ या मुझसे बेहतर कोई और ग्रुप है, देन गो फॉर दैट। लेकिन इस कीपिंग इन व्यू कि आप देखो, परखो, जानो और फिर वोट दो। जी नाज़रीन, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा था कि ताजिर तबका किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है, तो इनके मसाइल भी हल करना बड़े ज़रूरी होते हैं। जिस तरह अमूमन हुकूमतों के बारे में आम तासर पाया जाता है कि वो ताजरान के लिए या ताजिर तबके के लिए बहुत कुछ करती हैं और अपना फ़ाल किरदार अदा करने के लिए उनको पैकेजेस और उनको बहुत सारी मुराद देती हैं, जहाँ पे वहाँ ज़रूरत इस अमर की भी है कि वो उनको प्रैक्टिकली इम्पोज भी करें। प्रैक्टिकली जिस वक्त तक ये चीज़ नहीं होगी, ताजिर तबका अपनी तिजारत को, अपने रोज़गार को, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है, लोगों के घर का चूल्हा जलता है, वो जब खुलकर अपना काम नहीं कर सकेंगे तो वो मुल्क की तरक्की के लिए कैसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे साथ आज इफ्तिखार शहजादा खान साहब मेहमान थे, तो उनकी बातें आपने सुनी। इसके लिए अगर आप हमें फ़ीडबैक देना चाहें, स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर और इसके अलावा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप अपना हमें फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान थे इफ्तिखार शहजादा साहब, इनकी बातें आपने सुनी हैं। इस हवाले से जितना भी आप के जहन में कोई सवाल हो या आप अपनी कोई राय या तजवीज़ देना चाहें तो लाहौर टेलीविज़न का प्लेटफार्म हाज़िर है। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया।